الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم کہ محمد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہے. دلیل کون ہے؟ دلیل ابو بکر ہے، دلیل عمر ہے، دلیل عثمان ہے، دلیل علی ہے، دلیل 1,40,000 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دلیل ہے. تو آقا علیہ السلام کی رسالت، آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کی حفاظت تب ممکن ہوگی جب دلیل ہمارے پاس رہے گا. جب دلیل ہی ہم سے چلی جائے، جب دلیل کی حفاظت نہ ہو تو دعویٰ کیا چمانہ دانا. تو جس طرح ہمارے اکابرین ختم نبوت نے آقا علیہ السلام کے ناموس پر جانیں قربان کر دی، حتیٰ کہ ان قریب یہ ایک ہفتہ پہلے مفتی سعید احمد جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جان اور اپنی اولاد کا نذرانہ پیش کر لیا. تو اسی طرح ناموس صحابہ کی خاطر بھی قربانی سے امت نے کبھی دریغ نہیں کی ہے. تو اسی دن کو مولانا عبدالغفور ندیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی جان کو اور اپنی اولاد کو صحابہ کے لیے پیش کرتے ہیں. تو ہماری جانیں، ہماری اولاد، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ یا تو نبی علیہ السلام کا ہے یا تو نبی علیہ السلام کے چوکیداروں کا ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے اکابرین پر اعتماد کرتے ہوئے، اپنے مشن کو سمجھتے ہوئے، مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن جو آپ کو مشن دے رہی ہے، اس کو آپ لیتے ہوئے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو آپ پیش کریں گے نا انشاءاللہ. اپنے مال کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو آپ پیش کریں گے نا انشاءاللہ. اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. شبان ختم نبوت کوئٹہ کی طرف سے میں آپ سب کا بہت بہت مشکور ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. مولانا حافظ فرید احمد صاحب اپنی معروضات پیش کر رہے تھے. کاش یہ حسرت ہو پوری اور آنکھیں دیکھ لیں اہل زر کے سر جھکے اہل ہنر کے سامنے. ہم اہل ہنر ہیں، اہل زر نہیں ہیں کہ زر کی محبت یہ تو ہمارے نبی کے دل میں بھی نہیں تھی. ہمارے نبی نے بھی زر سے دوری سکھائی ہے. اور یہ زر و زمین کی جو دوڑ اس زمین پر چل رہی ہے، اس نے اس زمین کے اور اس ساری کائنات کے امن کو تہ و بالا کر ڈالا ہے. تو جو لوگ کردار کے غازی ہوں گے وہ زمانے کے اندر انقلاب لانے کا باعث بنیں گے. جب تک کردار کا غازی انسان نہ ہو تو گفتار کے غازی بنا بہت زیادہ ہم دیکھ چکے ہیں اور دیکھتے رہے ہیں. گفتار کا ایک بہت بڑا غازی تھا، اللہ رب العزت نے لعین بنا کر مارا. غلام احمد قادیانی نام تھا، گفتار کا غازی تھا اور گفتار کا اتنا بڑا کھلاڑی تھا کہ لوگ اس کی تقریر سننے کے بعد اس کی باتوں کے اسیر ہو جایا کرتے تھے. کچھ دن پہلے ایک گفتار کا غازی نظر آیا ہمیں زید حامد کے نام سے. اس نے امت کو بڑا دھوکہ دیا لیکن گفتار کا غازی تھا. اللہ رب العزت نے جلد یا بدیر اس کے پردے کو پاش کر کے دکھایا. تو جو گفتار کا غازی ہوگا وہ اس راستے پہ چل نہیں سکتا. یہ راستہ تو کردار کے غازیوں کا راستہ ہے اور کردار کے غازی اس وقت تک سامنے نہ آئیں گے جب تک کردار سازی نہ ہوگی. اور کردار سازی کیسے ہوگی؟ کردار سازی اس وقت ہوگی جب ہم اور آپ کردار سازی کے طریقے کو سیکھیں گے، ذہن سازی کے طریقے کو سیکھیں گے. کردار سازی کرنے والے اور ذہن سازی کرنے والوں کی رہنمائی میں ہم اور آپ آگے بڑھنے کا عزم کریں گے کہ اگر ہم اور آپ اپنے اپنے راستے کو اختیار کر لیں گے اور ہر ایک پیڑ اینٹ کی مسجد بنا کر بیٹھ جائے گا تو نہ پھر ذہن سازی ہو سکے گی نہ کردار سازی ہو سکے گی. اور امت کا شیرازہ جو پہلے سے بہت زیادہ منتشر ہے وہ مزید منتشر ہوتا چلا جائے گا. کہ اللہ کرے یہ امت اپنے شیرازہ ملی کو برہم ہونے سے بچا لے اور امت دوبارہ سے امت بن جائے اور ملت بن جائے. اور امت کیسے بنے اور ملت کیسے بنے؟ اس کے لیے تحفظ ختم نبوت بھی ہماری ذمہ داری، تحفظ ناموس صحابہ بھی ہماری ذمہ داری اور شریعت کا لباس بھی ہماری ذمہ داری، انقلاب کی بات بھی ہماری ذمہ داری اور انقلاب کو نافذ کر دینا بھی ہماری ذمہ داری. ابھی مولانا کہہ رہے تھے کہ اس راستے میں جان دینا پڑی تو ہم جان دیں گے انشاءاللہ. مال دینا پڑا تو مال ہم دیں گے انشاءاللہ. اس واسطے کہ اس جان اور مال کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ہم سے اور آپ سے ہماری تخلیق سے پہلے ہی جنت کا سودا کر رکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے ان کی جان اور مال کے بدلے میں جنت کا سودا کر لیا ہے. جنت تو اس کو ملے گی جو اپنی جان اور مال کو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں بیچ دے گا کہ اللہ تیرا دین نافذ ہو جائے. میں بھلے رہوں یا نہ رہوں، میری اولاد رہے یا نہ رہے، میرا نام رہے یا نہ رہے، یا رسول اللہ اے اللہ تیرے نبی کا نام باقی رہے، تیرے نبی کا دین باقی رہے. یہی میری ذمہ داری اور یہی میرا مقصد ہے.
اب میں دعوت خطاب دوں گا مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کے مرکزی ناظر جناب مظہر جاوید ایڈوکیٹ صاحب کو تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے خطاب فرمائیں. مظہر جاوید ایڈوکیٹ صاحب. نعروں کی پابندی ہے, نعرہ نہیں لگ سکتا بھائی ہو. الحمدللہ وحدہ الذی نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال علیہ التحیۃ والسلام. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں فقط ایک نام محمد سے وفا کی ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح و قلم تیرے ہیں. اٹھو جہانوں کی بنیاد اس طرح سے تعمیر کر جاؤ. اٹھو جہانوں کی بنیاد اس طرح سے تعمیر کر جاؤ کہ پہلی اینٹ پہ اپنا نام تحریر کر جاؤ. فقط سانسوں کی گنتی کو ہی جینا نہیں کہتے, زندگی میں کوئی واقعہ تو قابل تحریر کر جاؤ. نہایت ہی واجب الاحترام قابل ذی احتشام علماء کرام اور مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے غیور کارکنوں, اسٹیج پہ تشریف فرما ختم نبوت کے امیر مولانا محمد یوسف نقشبندی صاحب, شبان ختم نبوت کے امیر قاری عبدالشکور صاحب, مفتی خلیل احمد سراج صاحب, مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن صوبہ بلوچستان کے ناظم مولوی عبدالکبیر شاکر صاحب, مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن صوبہ پنجاب کے ناظم عمومی بھائی عمر فاروق صاحب, نائب ناظم ایم ایس او بلوچستان حافظ محمد اسحاق صاحب, ناظم تربیتی امور ایم ایس او بلوچستان محمد احسن صاحب, ناظم مالیات ایم ایس او بلوچستان مولوی محمد ابراہیم صاحب, ناظم اطلاعات ایم ایس او صوبہ بلوچستان مفتی الرحمان صاحب, پروفیسر احمد سعید صاحب, علی احمد ایڈوکیٹ صاحب, غلام فاروق ایڈوکیٹ صاحب اور بلوچستان ایم ایس او کے غیور کارکنوں. مجھ سے پہلے مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کے مرکزی امیر سید علی معاویہ شاہ صاحب تفصیلی گفتگو فرما رہے تھے اور مختلف تنظیموں کے ذمہ داران نے اپنی معروضات آپ کے سامنے پیش کی. جب میں اسلام آباد سے بلوچستان کے لیے روانہ ہونے لگا تو ذہن میں بہت پریشانی تھی. پہلا سفر تھا, سوچ رہا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ کوئٹہ کے اندر حالات رہتے ہیں, لوگ پریشان رہتے ہیں,